الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وہی تو ہے جو اپنی رحمت سے بارش کے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک ہوا پانی برساتے ہیں. لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، تاکہ اس سے مردہ شہر یعنی مردہ زمین کو زندہ کر دیں، اور پھر ہم اسے بہت سے چوپایوں اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پانی پلاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ نصیحت پکڑیں، مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کی. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بہت بڑا جہاد کرو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی تو ہے جس نے دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا، اور دوسرے کا کھارا چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا گیا ہے. پہلی آیت میں تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہیں جو اپنی رحمت سے پہلے یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیج دیتے ہیں. ان ہواؤں کے ذریعے، ان اندھیریوں کے ذریعے سمجھدار آدمی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے، تو گویا یہ ہواؤں کا چلنا یہ ایک نشانی ہوتی ہے بارش آنے کی. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم پانی برساتے ہیں، صاف ستھرا پانی یعنی بارش کا پانی بارش برساتے ہیں. تو اس بارش کے مقاصد بیان فرمائے کہ ان بارشوں کے مقاصد کیا ہیں. تو ایک مقصد یہ بیان فرمایا یعنی جو مردہ زمینیں ہوتی ہیں، زمینیں جو خشک ہو جاتی ہیں، خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ہم ان کو تازہ کر دیتے ہیں، سرسبز کر دیتے ہیں، زندہ کر دیتے ہیں. بارشوں کا برسنا یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہے. اور بہت سارے تو علاقے ایسے ہی ہیں جن کی فصلیں بارشوں کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم مردہ زمینوں کو جو فصلیں پانی کی پیاسی ہوتی ہیں ہم ان کو زندہ کر دیتے ہیں، سرسبز کر دیتے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے اس بارش کے پانی سے بہت سارے جانور پانی پیتے ہیں، اور اس سے بہت سارے آدمی بھی پانی پیتے ہیں. بہت سارے علاقے پہلے تو تھے ایسے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں کہ جو پانی بارش کا استعمال کرتے تھے جانور کے لیے بھی اور اپنے استعمال کے لیے بھی بارش کا پانی اکٹھا کر لیا جاتا، سٹور کر لیا جاتا، اسے صاف کر کے استعمال کیا جاتا اور پیا جاتا تھا. تو یہ بارش کے فائدے ہیں.
بارش اللہ کی طرف سے رحمت ہے، لیکن جب مخصوص مقدار کے مطابق ہو رحمت ہو، بعض دفعہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہو جاتی ہے جب بہت زیادہ مقدار کے مطابق جب نقصان ہو جائیں۔ تو بہرحال بارشوں کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے آگے والی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتلایا۔ پہلے تو یہ فرمایا ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو طرح طرح سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نے اتنی بڑی نعمتیں انہیں میسر کی ہیں، پھر بھی یہ ناشکری کرتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بتلایا کہ آپ ڈرانے والے ہیں، نذیر بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے، لیکن اللہ کی حکمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسی عظیم بستی میں مبعوث فرمایا اور تمام بستیوں کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، یعنی تمام عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر بنایا، حکمت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق۔ اور آگے فرمایا کہ تم کافروں کا کہنا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بہت بڑا جہاد کرو۔ یہ خطاب بظاہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ تم کافروں کا کہنا نہ مانو، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کافروں کی بات مانے؟ تو یہ دراصل ہم مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی بات ہے، ہم مسلمانوں کو خطاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ تم کافروں کی بات کبھی نہ مانو، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کے طریقہ کار کے مطابق زندگی نہ گزارو، بلکہ فرمایا اس قرآن کے حکم کے مطابق تم بہت بڑا جہاد کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں جہاد سے مراد قرآن پاک کی کہ احکام ان تک پہنچاؤ، انہیں سمجھاؤ، ان کو تبلیغ کرو، قرآن کے ذریعے سے اس کا حکم ہے۔ اس سے جہاد کا لفظ بولا گیا ہے، جہاد کبیر، بہت بڑا جہاد کہا گیا ہے۔ اسے عام جہاد مراد نہیں، اس لیے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابھی تک جہاد کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو اس جہاد سے مراد قرآن پاک کے احکاموں کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو تبلیغ کرنا، ان کو سمجھانا، راہ راست پر لے آنا۔ آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی کہ وہ ذات ہے جس نے دریاؤں کو ملا دیا، دو دریا اکٹھے ہی چل رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کہ ایک کا پانی میٹھا ہے، پیاس کو بجھا دیتا ہے، حلق سے آسانی کے ساتھ اتر جاتا ہے، خوشبودار ہے۔ دوسرے کا پانی کھاری ہے، نمکین ہے، جو حلق میں صحیح اترتا نہیں ہے۔ تو یہ دو دریا اللہ نے، یہ قدرت کی نشانی ہے کہ دو دریا ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے، لیکن وہ آڑ، وہ اوٹ ہم انسانوں کو نظر نہیں آتی، وہ اللہ نے اپنے حکم کے مطابق یہ وہ آڑ پیدا کر دی ہے، ایک آڑ دے دی ہے یہ کہ اس ادھر میٹھا ہے، ادھر نمکین ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، نمکین میٹھے میں ملتا نہیں ہے، میٹھا نمکین میں ملتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، درمیان میں کوئی دیوار نہیں، کوئی
پتھر نہیں لیکن پھر بھی نہ ملیں، یا اللہ کی قدرت کے سوا کوئی ایسا کرشمہ دکھا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام، اللهم حسبنا حسابا يسيرا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔